السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم محترم زاہد خان صاحب کا آج پھر ایک بار پرخلوص سواگت کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں ایک اور سوال و جواب کی نشست میں. کل کچھ ایسے کوشچن آنسر شروع ہو گئے تھے جو کہ کافی واسٹ نالج کی درکار تھی اس میں، اور سوالات کافی نکل کے آ رہے تھے. تو انشاءاللہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ اسی کو سوالات کو آگے بڑھایا جائے گا. تو آئیں محترم زاہد خان صاحب، ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحب اور دیگر ممبران جو پیور ڈسکشن کی ایڈمنسٹریشن سنبھالتے ہیں، بہت بہت شکریہ. یہاں میرے لفظ سے اور میری زبان کے پیچھے سے زندہ خدا کی بات ہوتی ہے. تو جو لوگ کتابوں کے کیڑے نہیں بننا چاہتے اور زندہ خدا سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ علم سے آگے جہاں اور بھی ہے، تو جو علم پر جا کے رک جاتے ہیں ان کی روحانیت کا پانی گندا ہو جاتا ہے. تو آئیں اور زندہ خدا کے متعلق جانیں تاکہ اپنا نور پا کے اگلے جہانوں میں چلے جائیں. تو میں آ گیا ہوں، دیکھ لیں کب آپ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب، جو بھی کل ہمارے اور آپ کے درمیان ڈسکشنز ہوئے ہیں انہیں اگر ہم شارٹ میں بولنا چاہیں تو صرف یہ نکل کر آ رہا ہے، صرف کہہ لیجئے یا بہت کہہ لیجئے، کہ جو فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنے والا چکر ہے لیڈیز اور جینٹس کے درمیان، وہ شاید ایک دیسی میں اگر میں بولوں تو رسی کھول دی گئی ہے. یا یہ کہ جو لوگ نبوت کے دعوے دار ہوئے ہیں، نبیوں کے کلیمنٹ ہوئے ہیں، ان کو شاید اسپیشل لائسنس دے دیا گیا تھا کہ وہ لیڈیز، کتنی بھی لیڈیز سے تعلقات کام قائم کریں، وہ شادی کریں نہ کریں، اور طرح طرح کی باتیں بنا دی گئی تھی کہ جی یہ لونڈی ہیں، یہ خادمائیں ہیں، یا یہ ہے یا یہ وہ ہے. تو کیوں کسی بھی نبی کا ایک عورت یا چلیے دو عورتوں سے کام نہیں چل پایا؟ کیوں انہیں 20 30 کی ضرورت پڑی؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو کیا انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کو فالوورز کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بس ہر ٹائم عورتیں عورتیں عورتیں؟ بتائیں. شکریہ. جی ہاں، اور کرشن کو 16,916 عورتوں کی ضرورت پڑی. حقیقت کیا ہے؟ اس حقیقت کو پانے کی جستجو ہم نہیں کرتے، اور ہم اپنے دماغ کو اپنے مذہبوں کی سوچوں کے مطابق ایک تصویر بنا دیتے ہیں. وہ تصویر اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اس علم سے، اپنے شعور، اپنے ضمیر اور اپنے دل، اور ان کی جو عقیدہ، جو تاثیر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جو حقیقت ہوتی ہے. اس لیے ہم کتابیوں، مذہبی کتابوں کے کیڑے بن جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی صحیح صورت حال کو جاننا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ سامنے آ جائے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے مصیبت ہماری، کیونکہ ہم پالش کر بیٹھے ہیں اپنے دماغ، اپنے شعور، اپنے ضمیروں کو اپنی سمت کے مطابق. پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، پھر عورت کی بات کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے، عورت بعد میں آئے گی. تو جیسے جاپانیوں نے اپنے گوتم بدھ کو جو ہند کا تھا اس کی تصویر اپنی جیسی بنا لی، جیسے جاپانی خود ہیں، تو ہم اپنے خیالات کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں اور حقیقت کو پرے پھینک دیتے ہیں. تو عیسیٰ فلسطین کے تھے، عربی قسم کے، نہ کوئی حسن نہ کوئی خوبصورتی. اگر وہ آ جاتا تو اسے سیاسی پناہ بھی نہیں ملتی، جرمنی کے اندر دھکے کھاتا پھرتا. تو سفید قوموں نے اس کی شکل اپنی جیسی بنا لی.
تو ہم کیا اپنی تمناؤں خواہش کی پوجا پاٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہم حقیقت جاننا چاہتے ہیں؟ تو حقیقت جو ہے وہ علم سے آگے ہے، وہ مشاہدہ الہی سے تعلق رکھتی ہے، وہ سفر اور تجربات سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے آپ، یہ انبیاء جو ہیں جب اپنی تھوڑی بہتی روحانیت میں آگے آ جاتے ہیں تو ان کو جو مشاہدہ دکھایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو سوسائٹی کی صورتحال ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ صوفی، یہ ابدال کتب، یہ غوث اور یہ اپنا کیا کہتے ہیں نبی، اپنے آپ کو اس سچائی اور شریعت سے آزاد سمجھتے ہیں، اور سوسائٹی کی صورتحال دیکھ کر ان کے لیے قانون بنا دیتے ہیں۔ تو ہوتا پھر یہ ہے کہ جس تکڑی میں وہ تولتے ہیں شریعت بنا کے سوسائٹی کو، اور سوسائٹی کی حکمتوں سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اس ترازو میں خود نہیں تولتے اپنے آپ کو۔ اب میں آیا ہوں اور میں حقیقت بتا رہا ہوں، اور مجھے شیطان بتا دیا کہ یہ پکا شیطان ہے ہمارے نبیوں کے۔ تو کیونکہ آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں سے باتیں ہو رہی ہیں یہاں، تو پھر مسلمانوں کے نبی کو سامنے لایا جائے گا، وہ اسے ایک آئیڈیل بنا کر جو شریعت وہ لاگو کر رہا ہے، جو سچائی وہ بتا رہا ہے، اس ترازو میں وہ خود اپنے آپ کو نہیں تولتا۔ مسلمانوں کی 4 بیویاں، اس کی بیویوں میں بیویاں ہی بیویاں، اور پھر وہاں انکنڈیشنل کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے تو وہ خاص نبی کے لیے ہوگی بات۔ اگر اس کی جوان بیویاں ہیں اور وہ مر جائے تو یہ خاص نبی کے لیے ہوگا کہ کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف یہ کہ محمد صاحب نے کتنی مہربانیاں کی کہ بیواؤں سے شادیاں کی، یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اب ہوا کیا یہ کہ ہم مذہب کے ظاہر پہ جا کے کھڑے ہو گئے، ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کی، ہم نے علم جو پایا مذہب کا اس کو اپنے مطابق اس کے نتائج نکالے، لہذا ہمارا علم نے ہمیں تھکا دیا اور ہمارا علم پرگندہ ہو گیا، کیونکہ اس میں امیزش نہیں تھی خدا کو پانے کی، اس میں زندگی کا خلاصہ اور تمنا آرزو نہیں تھی خدا کو پانے کی۔ تو مشاہدات کی الہی کی دنیا سے میں ہم قدم نہیں رکھ سکے تو ہم اندھے رہ گئے۔ اب ہوتا کیا ہے جب ہم اندھے رہ گئے تو سوائے بحث مباحثے کتابوں کے کیڑے بن جانا، اپنے نتائج اخذ کرنا، یہ وہ واقعات ہو گئے جس نے حقیقت کو ہماری نگاہوں سے ڈھانپ لیا۔ اب یہ ہے کہ عورت کے لیے کیا ہے اور مرد کے لیے کیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے قرآن کے ایمان والوں کو بھی ملے گا، ایمان والیوں کے لیے بھی، بلکہ ایمان والیوں کے لیے دگنا ہے ثواب اگر وہ روکے رکھیں گی۔ یعنی اگر ان کو 72 حوریں ملیں گی تو ایمان والیوں کو 72 نہیں بلکہ 144 ملیں گے شہزادے، جو محمد صاحب کی نے دیکھا تھا، مشاہدہ الہی کیا تھا، ان کو تفصیل سے بتاتے تو یہ گنجل نہ پڑتے، یہ اندھا پن نہ ہوتا۔ اگر عیسیٰ یہ بتا دیتے کہ فرشتے کیسے رہتے ہیں تو یہ دنیا مذبوحی نہ ہوتی، اس سے آگے روحانیت میں جاری ہوتی، مشاہدہ الہی کے اندر سفر کر رہی ہوتی۔ یہ مصیبت ہے۔ اب میں آیا ہوں، میں ان کو لے جانا چاہتا ہوں مشاہدہ الہی کی دنیا میں، میں ان کے لیے کافر ہوں، میں ان کے لیے میری گردن مار دی جائے، تن جدا کر دیا جائے، میری بات نہ سنی جائے، میری کتابیں نہ پڑھی جائیں، اگر میں کچھ کہوں بھی تو
انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیا جائے. یا وہی والا واقعہ ابو ذر غفاری کا کہ اس کو سمجھایا کافروں نے اگر کوئی محمد کا صحابی یا کوئی اور بات کرے انگلیاں جو ہیں وہ کانوں میں ٹھوس لینا, کہیں آواز آ گئی تو کہیں تم مسلمان نہ ہو جاؤ. اب آپ سوال کریں مجھ سے عورت کا. جی السلام علیکم. جی محترم, میرا خیال فیصل بھائی کہیں بزی ہو گئے, لیٹس سی کہ وہ آ جائیں, ورنہ میں یہ سوال کر لیتی ہوں کہ وہ اپنے سوال میں جو پوچھنا چاہ رہے تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ کیا جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ عام عوام کے لیے, امت کے لیے اور انبیاء کے لیے الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ جی محترم, میں نے ساری آڈیوز آپ کی سنی ہیں. ابھی تک تو آپ حقائق سے پردہ اٹھا رہے تھے نا, آپ اصولی بات بیان کر رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام پر مشاہدہ الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے جو عام لوگوں پر نہیں کھلا ہوتا. اس وجہ سے عام لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو سمجھنے میں ناکام رہتے. جہاں تک مجھے سمجھ آیا اتنا ہی ہے. اگر یہ غلط ہے تو برائے کرم میری اصلاح کر دیجیے. شکریہ. انبیاء اور غوث اور یہ غوث اعظم اور یہ صوفیہ, ان کے اور انسانوں کے الگ الگ نہیں ہونے چاہیے. وہ الگ الگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ روح کے یہ اندھے نہیں رہتے, یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. سوسائٹی اندھی رہتی ہے, سوسائٹی کو وہ صورتحال بتا نہیں سکتے تو پھر تمثیلوں میں بات کرتے ہیں. اب دیکھو نا, ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ یہ 7 خامدوں سے شادی کی, ایک کے بعد ایک, اس کا خامد کون ہوگا موت کے بعد؟ تو اپنا عیسیٰ نے کہا ہم فرشتوں کی طرح ہوں گے. اب یہاں بات گول مول کر گیا لیکن فرشتوں کے حالات نہیں بتاتا. اسی طرح محمد صاحب نے کہا کہ 3 دفعہ کا جو تقوی ہے وہ جو چاہے کرے, نہ وہ تقوی گزار وہاں تک پہنچے گا, وہی بات آ گئی, نہ 9 من تیل ہوگا, نہ وہ راتا ناچے گی, کیا ہے وہ. تو اس صورتحال کے اندر جو فرق آ جاتا ہے وہ اندھے پن کا ہے. اب آپ کو جو بتایا جا رہا ہے کہ علم سے آگے قدم رکھے تاکہ آپ بھی دیکھ لیں انبیاؤں کی طرح اور اولیاؤں کی طرح, پھر قانون ایک جیسا ہو جاتا ہے, پھر روحانیت کچھ اور بتاتی ہے. لیکن اگر سوسائٹی میں کلاسز آ جائیں اور وہ اندھی زندگی گزاریں اور مشاہدہ الہی اور جو یقین کی زندگی ہے وہ نہ ہو, تو وہاں پہ جا کر پھر کلاسز آ جاتی ہیں. میں آپ کو ایک انکشاف کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ خدا کی ذات نور السماوات والارض ہے, یہ بتا رہی ہے قرآن. یہ غوث اعظم کہتا ہے کہ خدا کا وجود بھی ہے, اس کا ایک روپ بھی ہے. کبایا کہ نہیں فرق؟ تو ہم نقش قدم پہ نہیں چلتے انبیاء کے, یہ غلط بات ہے. ہم ان کے جو ظاہری چیزیں ہیں, ظاہری جو شریعتیں, ان پہ بھی نہیں چلتے. ہاں ان کو سجا لیتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے, لیکن چلنے سے مراد جو ہے وہ جہاد جو ہے, جو زندگی میں ہمیں مشاہدہ الہی کے پھل پر لے کے جاتا ہے, اس کی جو تعلیمات ہیں اگر مجھے آپ کو اپنے قرآن سے ہی بتانی پڑے تو آپ دنگ رہ جائیں گی. کہیں تو شروع کر دیتے ہیں یہیں سے ہم. جی محترم, دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں فرشتوں کی دنیا اور ہے. عالم ارواح میں جو انسان ہے وہ
اس ایسی باڈی کے ساتھ نہیں ہوتا جس کو بھوک پیاس لگتی ہو، جو بیمار ہو سکتی ہو، جس کے اوپر اپنے بچوں کی پرورش کا بوجھ ہو، ان کی خاطر صبح شام محنت کرنی پڑتی ہو اور کیا کیا مصیبتیں کمانی پڑتی ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ نبھانا پڑتا ہو، دکان صبح صبح کھولنی ہے شام کو بند کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسئلے مسائل وہاں پہ نہیں ہوتے. تو اس دنیا کے جو انسان ہیں ان کے لیے جو قانون ہوتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں. میں اگلی دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو تقوی ہے وہ ہر شخص کا اندرونی معاملہ ہے. نہیں، آپ نے نہیں فرمایا، سوری، یہ میں کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو 3 دفعہ کا متقی ہو اس کو اجازت ہے قرآن پاک میں بھی کہ وہ جو چاہے کرے. اب بات یہ ہے کہ تقوی تو ہر شخص کا اندرونی معاملہ ہے، تو اس کو تو دوسرا کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا. اس طرح تو جو پیر یہاں گلیوں بازاروں میں ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان پاکستان میں، جو بے اولاد عورتوں کو بچے دینے کا کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ناجائز جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، تو وہ بھی شاید پھر جسٹیفائیڈ ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید 3 دفعہ کے تقوی سے بھی بلند مقام پر ہیں، تو ہمیں الاؤ ہے کہ ہمارے پاس یہ مجبور عورتیں آتی ہیں اور ان بیچاریوں کو بچے نہیں ہو رہے ہوتے، تو اگر ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق قائم کرتے ہیں کہ ان کا گھر بھی بسا رہے اور ان کا کوئی بال بچہ بھی ہو جائے اور اپنے خامندوں کے ساتھ اور سسرالوں کے ساتھ راضی خوشی رہیں، تو پھر کیا وہ جسٹیفائیڈ ہیں؟ یونیورسل ٹروتھ سب کے ساتھ ایک ہی جیسا ہے. آپ کو کیا خبر کہ فرشتوں کے کام آپ سے بھی لاکھوں گنا مشکل ہے، ان پہ کیا کیا بیتتی ہے، ان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے. جب آپ کو نہیں پتا تو آپ نے ان کے کام آسان کر دیے اور انسانیت کا رونا بیٹھ گئے، رونا لے کر. یہی کو تو کہتے ہیں روحانی اندھا پن کی. ان پہ کیا کیا بیتتی ہے، ان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، تو وہ تو پھنس گئے ہیں سارے اس کائنات اور اس انسانوں کی وجہ سے. تو یونیورسل ٹروتھ ایک ہے. آپ کو کیا پتا کہ دوسرے جہانوں میں کیا کیا ہوتا ہے اور انہیں کتنے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں خدا کے نزدیک آنے کے لیے. تو اپنا رونا لے کے بیٹھنا شروع کر گئے، اور اسے ہی کہتے ہیں کہ روحانی بنائی کے بغیر چیزوں کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں، یہ تقوی کسی کا ذاتی معاملہ نہیں ہے اور نہ یہ محمد عربی کا ذاتی معاملہ تھا. ساری غلطی جو ہے جس کی پنڈ ہے وہ محمد صاحب پہ پڑتی ہے. اگر وہ بتا دیتے کہ 3 دفعہ کے تقوی والوں کا کیا حال ہے تو یہ مصیبتیں نہ پڑتی، یہ حالات نہ آتے، انسانیت کا شعور کچھ اور ہوتا. تو ہر طرف سے دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. اگر وہ بتا دیتے عیسیٰ فرشتوں کی دنیا کا، تو آج یہ عیسائیت نہ ہوتی اور آج یہ مسلمان بھی نہ ہوتے، ان کی روحانیت کہیں سے کہیں پہنچی ہوتی. اب میں دوسری آپ کی آدھی ویڈیو اچھا، وہ میں نے آدھی ویڈیو اور سنی، وہ بس جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروا رہی ہیں. اب تو ہمیں پہنچنا ہے سفر کر کے درخت کی جڑ کی طرف، جہاں سے پورا درخت بیمار ہوا ہے اور اندھا پن شروع ہوتا ہے. خدا کی ذات ایک طرف کھڑی ہو کے کچھ اور کہہ رہی ہے، اور انبیاء جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. خدا کی ذات ان سے یہ کہا تھا کہ جب میں تمہیں ایک تعلیم دوں تو تم نے اس کو بتانا ہے. انبیاء یہ سمجھتے تھے کہ وہ تعلیم اون کی تو نہیں پہنچائی جا سکتی، تو پھر اس میں اپنی حکمتیں ڈالی.
وہ اس وجہ سے کہ انسان نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح جو خدا نے مجھے تعلیم دے رہا ہے، اگر میں اپنے دماغ کے ترازو سے تولوں تو بات بنتی نظر نہیں آتی. پھر تو میں وہ چیزیں بتاؤں گا کہ جس سے لوگ جو ہیں چیخ پاؤ ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ خدا کی ذات جب بتاتی ہے تو یہ امانت ہو جاتی ہے انسانیت کی، اور اگر اس وقت کی نسل نہ مانے لیکن وہ آنے والوں کے لیے ایک روشن رستہ بن جائے. ایک صبح زید بن حارثہ آئے تو کہا کہ محمد عربی نے کیسی صبح کی؟ اس نے کہا میں نے سچ کے ساتھ صبح کی. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا مشاہدہ الہی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے دوستوں کے اندر، جان میں برزخ میں یا جنتوں میں وہ حال دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ میں وہاں پہنچ چکا ہوں. جب یہ بات کی تو آپ تڑپ گئے. آپ نے کہا تو پہنچ گیا، تو پہنچ گیا، تو پہنچ گیا. پہنچ تو وہ گیا، اس کے بعد میں زید بن حارثہ کو چپ کرا دیا گیا، کیونکہ اگر وہ بتاتا ہے تو پھر اسلام کی شریعت باقی نہیں رہتی. اب آپ مجھ سے کوئی اسپیسیفک سوال کریں کہ وہ کیا اندھا پن ہے جو دور ہمیں کرنا چاہیے. اچھا چلو میں ہی آگے چل پڑتا ہوں. جب میں قرآن سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو کہتے ہیں اور تو نے ہماری کتاب منسوخ کر دی، تو کافر، تو شیطان، تو ہمیں سمجھا ہی نہیں سکتا، قرآن سے بات ہی نہ کر. یہی عیسائیت کہتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں 1500 سال ہو گئے ہیں، تم اپنے قرآن ہی کو تو نہیں سمجھ سکے. میں مسیح الزمان ہوں، خدا نے جہانوں کے پردے کھولے ہیں. نہیں کیا ہمارا غوث ہم سے زیادہ نہیں جانتا تھا؟ کیا ہمارے نبی زیادہ نہیں جانتے تھے؟ اور کیا فلاں 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 لائن لگا دیتے ہیں، تو اسلام کے دائرے سے باہر، تو نہیں سمجھا سکتا. تو میں ان سے کہتا ہوں آؤ میں تم سے تمہاری آنکھوں کے جو اندھا پن تمہاری تعلیم کا ہے وہ دور کروں، تاکہ تمہارا آگے سفر شروع ہو جائے. تو یہاں پہ جا کے سرحد آ جاتی ہے، اور یہی نہیں جاننا چاہتے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کے قرآن سے پہلے شروع کر دیتا ہوں، اس کے بعد جا کے آپ کو کچی پکی کی سمجھ نہیں لگی اپنی کتابوں کی، تو آپ یونیورسل تعلیمات جو میں لے کے آ رہا ہوں وہ کیسے سمجھ لگے گی؟ تبھی تو خدا نے اٹھا کے کہا مجھے، غوث اعظم کو بھی کہا تھا، وہ نہیں مانا، وہیں بیٹھا رہا. اٹھا کے مجھے کہا نکل یہاں سے، یہ مذہبی گندے، یہ کلچر ٹریڈیشن، نکل یہاں سے، میں تجھے ایک نئی دنیا دوں گا. اور یہ دنیا جو ہے وہ سمجھ رہی ہے اب اس بات. کلمہ تو خیر ان کو بھی نہیں پڑھنا آتا، عیسائیوں کو، نہ ان کو اپنی تعلیمات کی خبر ہے. لیکن جب انسان اپنی ذمہ داری اور اپنی ضمیر کی آواز سے کچھ اصول مقرر کر لیتا ہے تو اسے بہت سی دوسری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کلمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق جاہلیت کے ساتھ ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ چیخ چیخ کے جو آوازیں مارتے ہیں اسلام کی، آپ نے اسلام کی کوئی ایک حقیقت بھی لے لی ہوتی تو آپ کہیں سے کہیں ترقی کر جاتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اسلام کو برقعے کی طرح پہنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، باقی سارا اندھا پن ہے. آپ اسلام کو مناتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں. اور اگر کوئی آ جائے نبی کہ وہ تمہیں قرآن کی تعلیمیں کھول کر اگلی دنیا کا بتائے تو تم اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی پانڈ جو ہے
خمیازے کی وجہ کے محمد عربی پہ پڑتی ہے، انہیں پھر اور نیچے آنا پڑتا ہے. یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. جی محترم، آپ کو ظاہر ہے اس دنیا میں اسی لیے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ ان پیچیدہ مسائل کو آسان اور سادہ لفظوں میں بیان کریں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ بیان کرتے بھی رہتے، لیکن سچی بات ہے کہ اکثریت کو اب تک کچھ بھی سمجھ نہیں آئی. اب میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتی ہوں، آپ اس کا ایک سادہ سا جواب دیں کہ ہم انسان بشر جو اس دنیا میں رہتے ہیں، اس فزیکل ورلڈ میں، مادی دنیا میں رہتے ہیں، تو کیا ہم اس دنیا کے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق چلیں، اپنی زندگی کو استوار کریں، یا جو کہتے ہیں آپ کے عالم بالا کے قوانین ہیں، فرشتے بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کی بنیادوں پہ رہتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس دنیا کے قوانین کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ یہ پلیز ذرا، یہ سادہ سا سوال ہے، اس کا ذرا سادہ سا جواب دے دیجئے. تھینک یو. ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، وہ انہوں نے اپنے مذہب کے کانسیپٹ کے مطابق، اسلام نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں، شریعت کے، عیسائیت نے اپنے، یہودیت نے اپنے. تو اسی ایک چھوٹی سی دنیا میں اپنے اپنے قوانین کے مطابق ہم رہتے ہیں. اب خدا کا کانسیپٹ کیا ہے یہ دیکھ لیں. پہلے عیسیٰ کے دور میں قوانین بھی تھے، روم کے قوانین بھی تھے، لیکن عیسیٰ بات کر رہا ہے سب سے پہلے خدا کی بادشاہت کی. وہ قوانین کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ خدا کی بادشاہت کی بات کر رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہت کے زمانہ جو ہے وہ آئے گا یوں جتنا ہم خدا کو جان سکیں گے. اچھا، وہ راز الہی سے جان کر ہم سوسائٹی کو، قوموں کو بدل سکتے ہیں، ان کے قوانینوں کو بدل سکتے ہیں. تو میں نے کب کہا ہے کہ 2 منٹ کے اندر آپ قوانین بدل دیں کسی بھی مذہب کے یا کسی قوم کے. ہر چیز کے لیے ایک وقت درکار ہے. پہلا جو سوال یہ ہے، قوانین کا نہیں تھا. بہت سی قومیں اپنی قوانین کے مطابق رہ رہی تھی، روم بھی، سیریا بھی، پرشیا بھی. خدا نے جو اس سے کہا تھا وہ میرے راز الہی کھولتے ہیں، آسمانی باتیں. اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ اندھیرے دور ہوں گے اور میری دنیا آ جائے گی. اب اس نے وہ راز الہی کھولنے کے بعد، کھولنے کی بجائے زمینی باتیں شروع کر دی جسے ہم شریعت کہتے ہیں. ان قوانین کو بنانا شروع کر دیا تو وہ خدا کا زمانہ گزر گیا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے قوانین چھوڑیں، توڑیں، دفع کریں. آواز وہی ہے جو 2000 سال پہلے تھی کہ آؤ اور جو خدا کہہ رہا ہے اس پہ کان دھرو پہلے. اور جو راز الہی کھل رہے ہیں اس کی طرف سفر کرو. جو ہم اس کی طرف سفر کرتے جائیں گے انسانی حالتیں بدلتی جائیں گی. حالتیں بدلیں گی تو اس کے لیے ایک وقت درکار ہے. جیسے خدا نے کہا کہ 3 زمانوں میں، نسلوں کے اندر یہ دنیا آ جائے گی، یعنی کثرت سے دنیا آ جائے گی. اور اگر نہیں آئی تو پھر تباہی ہے انسان کی. جیسے وہ نیسٹوڈیمس نے کہا تھا، ایک دنیا ہوگی یا کوئی دنیا نہیں ہوگی. کوئی دنیا نہیں ہوگی، اس سے تو ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا. تو اب جو خدا کی ذات کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جب تم مجھے جان لو گے، پہچان لو گے تو اندھیرے دور ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ قوانین بھی بدلتے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے گا
کہ خدا اور انسان کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی. اب اس کے لیے بہت سا وقت درکار ہے، اور جو جتنی کتابیں ہیں وہ انسان کو اس کے اندھے پن سے دور کر کے علم سے آگے لے جا کے مشاہدہ الہی کی دنیا میں پہنچاتی ہیں. یہیں سے آگے فرق ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو بدلے گا وہ کچھ اور ہوگا. جیسے خدا نے کہا کہ یہ راز الہی جو تو کھول رہا ہے، یہ جمہوریت بھی پیچھے رہ جائے گی. یعنی کہ 2080 میں جمہوریت بہت ترقی کر گئی تھی، لیکن اس صدی کے بعد، 21ویں کے بعد، جو نظام نے خدا کے راز جو کھلے تھے، جس نظام نے آگے اس جمہوریت کو بھی اپنے رنگوں میں بدل دیا، وہ خدا کی محبت نظر الہی تھا، محبت گاڈزم تھا، خدا کا نظریہ تھا، خدا کی محبت تھی، جس نے جمہوریت کو بھی آبجیکٹ کر دیا اور خدا کی محبت سبجیکٹ ہو گئی. تو آپ جو ہے فرق شاید ہمارے میں یہ ہے، آپ اس وقت نگاہ کر کے بات کر رہی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں نے وہ راز کھول دیے ہیں. اب یورپ میں یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ وہ میری تعلیمات کو پڑھتے جا رہے ہیں اور بدلتے جا رہے ہیں. تو پھر وہ آج کا نظام، آج کے قوانین یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے، اور وہ جو اگلی سوچ پیدا ہوگی جو دماغ اور شعور کے بعد، وہ محبت الہی کی سوچ ہے. وہ اس صدی کے بعد جو اگلی صدی شروع ہوگی وہ چھا جائے گی، اور انسانی نظام بلیک اینڈ وائٹ نہیں رہے گا، بلکہ رنگین ہو جائے گا محبت الہی کے نظام میں یہ جمہوریت بھی. جی محترم، خدا کرے کہ جلد وہ زمانہ آئے جس کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم آج جس پریزنٹ مومنٹ میں بیٹھے ہیں، زمانہ حال میں، ہم اس کی بات کریں گے. کل کے جو آپ کے بیانات تھے انہوں نے لوگوں میں بہت زیادہ بے چینی پیدا کی، حتیٰ کہ آپ کے جو اپنے فالوورز ہیں وہ بھی مینٹلی کافی ڈسٹرب ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے کیا یہ نیا مسئلہ کھول دیا ہے. تو میں نے کہا حقائق کی تلاش کا سفر جاری رکھنا چاہیے. باقی آپ نے ایک معزز بزرگ مذہبی معتبر ہستی کے بارے میں جو کل آپ نے بیان دیے کہ اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کسی دوسرے سے بچہ لینا جو ہے وہ جائز ہے، تو ایک سوال تو یہ آیا ہے کہ آخر کتنے بچے لینا جائز ہے؟ 1 2 3 4 5 10 12 15 18 کتنے بچے اس طرح سے دوسروں سے لینا جائز ہے؟ تو اور کیا یہ ایک ہی ہستی سے لینے کی اجازت ہوتی ہے یا مختلف ہستیوں سے لینے کی اجازت ہوتی ہے؟ اس بارے میں کچھ فرمائیے. ہمارے جو ماننے والے ڈسٹرب ہیں، تو ڈسٹرب کیسا؟ ہم حقیقت کی تلاش میں ہیں، تو یہ خدا نے حق دیا ہے. یہ تو ابلیس کو بھی حق دیا تھا کہ اگر تو اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے تو کوشش کر اور مجھے قائل کر لے کہ میں غلط ہوں. تو جب خدا نے یہ حق دیا ہے جمہوریت کا اور فریڈم آف اوپینین، تو میرے ماننے والوں کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب آپ نے سوال کیا ہے کہ کتنے بچے چاہیے. اب کوشچن یہ ہے کہ جب ایک میاں بیوی آپس میں جب چاہتے ہیں کہ بچے ہوں تو ان کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ کتنے بچے چاہیے. وہاں سے ہی شروع کر دیتے ہیں. کئی فیملیاں، یورپ کی بات کرتا ہوں، پاکستان کی مجھے پتہ نہیں، وہاں تو بناتے رہتے ہیں. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی 2 بچوں کے بعد
بس یا خاوند اور بیوی کی انڈرسٹینڈنگ سے اتنے بچے، بس اس کے بعد تورات سے ثابت ہے کہ جب ایک ایسے حالات آئے جو آپ کا مورل شریعت کوئی الاؤ ہی نہیں کرتی، لیکن لوط سے پھر وہ 2 بچے ہوئے، اور وہی بنی اسرائیل کے پھیلاؤ کا سبب بھی بنے، اگر یوں دیکھا جائے تو کوشچن یہ ہے کہ کتنے بچوں کی آپ چاہتے ہیں کامن انڈرسٹینڈنگ سے، اگر کوئی مشاہدات الہی کی دنیا میں ہے اس کو دکھا دیا جاتا ہے، جیسے بی بی مریم کو اور زکریا کو دکھا دیا گیا تھا ایک بچے کا، وہ عیسیٰ تھا۔ تو اگر اندھا پن ہے اور پھر وہ بیوی اور خامن ڈیسائیڈ کریں گے، اگر مشاہدہ الہی کی دنیا میں ہے تو پھر خدا بھی بتا دے گا اور جنتیں اور فرشتے بھی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ زکریا کا پہلے ایک بچہ تھا یا اور جب بی بی مریم گئیں، اور وہ میں نے اپنی کتاب میں جو بتایا ہے، تو جبرائیل نے پورا اس کو بتایا کہ وہاں جا، پھر زکریا کو دکھایا، تو ایک بچے کے حمل کے بعد بی بی مریم پھر دوبارہ نہیں گئی زکریا کے پاس، تو پھر منگنی کے بعد یوسف کی جو شادی ہوئی ہے اس سے 8 بچے ہوئے، لیکن ان میں سے ایک بچہ بھی نہیں تھا جو خدا کی راہ پہ چلتا۔ تو اگر مشاہدہ الہی کی دنیا میں ہے تو دکھا دیا جاتا ہے، اگر نہیں، روحانی اندھا ہے، بعض اوقات نبی بھی روحانی اندھے ہو جاتے ہیں جب ضد اور اڑ پہ آ جاتے ہیں، تو پھر وہ خود طے کریں گے کتنے بچے چاہیے۔ دیکھیے محترم، ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ حضرت عیسیٰ والی بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے والد صاحب زکریا تھے، یہ آپ کو بتایا گیا ہے، تو چلیں حضرت عیسیٰ جیسا کوئی یونیک بچہ پیدا کرنا تھا جس کو مسایا ہونا تھا، تو اس کے لیے چلو ہم مان لیتے ہیں فرشتوں نے یہ گائیڈنس دی ہو حضرت مریم کو کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن جہاں آرڈنری بچے پیدا ہو رہے ہوں وہاں اس کیس میں حضرت عیسیٰ کی بات ہی نہیں کر رہی تھی، میں ایک اور گریٹ مذہبی شخصیت کی بات کر رہی تھی جن کا آپ نے کل ذکر کیا تھا، میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتی، تو میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ جن کے ڈھیروں ڈھیر بچے ہوتے رہے، تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ صاحب نامرد تھے، وہ جو بھی صاحب تھے، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آرڈنری اولاد پیدا کرنے کے لیے اور پھر یہ کہ ہر بار یہ کہنے کے لیے کہ جی یہ پیشگوئی کے مطابق ہے، یہ اس پیشگوئی کے مطابق ہے، تو اس طرح کا کام کس حد تک جائز ہو سکتا ہے؟ جی، جس ہستی کا میں نے نام لیا تھا اسی کی بات کر لیتے ہیں۔ انہیں دکھایا جا رہا تھا کہ بچوں کے متعلق، تو جب دکھایا جا رہا تھا، باقی یہ کہ نامردانگی تو عیسیٰ میں بھی تھی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو جب انہیں دکھایا جا رہا تھا، اور یہ تو کھلی کھلی بات ہے کہ جس کا ذکر انہوں نے خود بھی کیا ہے کہ میرے میں بالکل مردانگی ہے، اس کے باوجود شادی کر رہے تھے،
تو اس کے باوجود جو دکھایا جا رہا تھا تو یہ ان کے قول کے مطابق کہ جو خدا جہاں میں کہتا ہے لے کے جاتا ہے ہم کرتے ہیں. تو اگر اس شرط کے اوپر انہوں نے یہ کہ وہ بچے میرے ہوں گے تو وہ دکھا رہا تھا، تو انہوں نے وہ تمنا پوری کی اور نیت یہ تھی کہ خدا چاہتا ہے تو چاہے دڑو دھڑ پیدا ہوں. جب انہیں دکھایا جا رہا تھا تو وہ کر رہے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا، کیونکہ ان کی موٹیویشن اور نیت تو یہ تھی کہ جو دکھائے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہو جو وہ کام پورا کر دے جس کے میرے اپنے خاندان میں جس کے متعلق بشارتیں دی جا رہی ہیں. اب یہ کہ کون کس کا بچہ ہے، اس ڈیٹیل میں جانے کا کیا فائدہ. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو وعدہ عہد لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بچہ ہونے کے بعد یہ بچہ میرا ہوگا. میں نے کل بھی اس کی ایک مثال دی تھی، آپ نے شاید میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہاں پہ اگر خاوند یا بیوی اپنی پسند سے چاہتے ہیں کہ کوئی بیوی کے ساتھ کوئی اور حمل ہو تو وہاں پہ پہلے یہ لکھوا دیا جاتا ہے کہ جب یہ حمل ہو جائے گا تو یہ بچہ اس کا ہوگا جو خاوند ہے. تو جب وہ جا کے لکھ دے کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہاں کی گورنمنٹ پھر یہی مانتی کہ بچہ اس کا ہے، چاہے کوئی بعد میں کلیم کرے نہیں یہ تو میں سویا تھا ذرا ڈی این اے چیک کیا جائے. پھر نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے کہ تو نے اس وقت نہیں تھا، اس نے کہہ دیا یہ بچہ میرا ہے تو یہ میرا ہے. جو قومیں تہذیب یافتہ تعلیم یافتہ ہوتی جائیں گی یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے ختم ہو جائے گی. جی محترم، اگر آپ کے کہنے کے مطابق اس بات کو درست مانا جائے تو پھر وہ جو لفظ سے پیش گوئی میں تیری تخم اور تیری ذریت و نسل ہوگا، تو پھر یہ تخم اور ذریت اور نسل کے جو لفظ تھے تو پھر ان کو کہاں رکھیں گے آپ؟ ان کو ہم وہاں رکھیں گے کہ جہاں عہد کیا گیا ہے، جہاں ان کے معاملات ہوئے ہیں. یورپ میں کہتے ہیں دس از یور پرائیویٹ میٹر، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. تو کیونکہ اس عہد کے مطابق خدا کی خوشنودگی کے مطابق یہ معاملہ ہوا تو یہ تخم سے مراد جیسے وہی کہا نا خدا نے کہ یہ تیری اولاد نہیں ہے نوح کو، تو وہاں مسئلہ اہل کا آ گیا تھا، یعنی کہ جسمانی تو وہ تھا. خدا بات کر رہا تھا کہ یہ تیرا اہل نہیں ہے جسمانی ہوگا. یہاں بات جو ہے وہ اہل کی ہو رہی ہے تو تخم پھر اس کا ہو جائے گا. بڑی خدا نے اس کو یہی جواب دیا تھا نوح کو، یہ تیرا اہل نہیں. نوح جسمانی بیٹے پہ لے کے بیٹھا ہوا تھا. تو یہاں جب یہ ہو گیا کام خدا کی خوشی کے لیے تو تخم اور عہد اور اہل پھر وہ ان کا ہوگا. جی محترم، بہت شکریہ. یہاں اگین ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر جس معزز اور معتبر شخصیت نے یہ کارگزاری کی، یعنی یہ مدد کی اور جن کی وجہ سے ان کو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ بچہ ملا اور بھی بچے ملے، تو اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بعد میں جب ان کی شادی انہی حضرت کی بیٹی سے ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر شادی اپنی بہن سے ہی کر لی. تو یہاں تو مجھے وہی فکرہ یاد آ رہا ہے کہ مختاریہ گل ود گئی.
مختیارہ ایک گل ود گئی، تو یہ گل تو اتنی ودی ہوئی ہے کہ اگر تورات کو کھولیں تو بس جب باپ بیٹی کے ساتھ کر سکتا ہے تو مختیارہ اتنے بھی گل ود گئی ہے۔ آدم کی نسل میں اگر وہ بہن بھائی آپس میں شادی کر سکتے ہیں تو مختیارے ایک گل اتنے بھی ود گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر انبیاء ان باتوں کو کھول دیتے اس وقت تو بڑی مصیبت آنی تھی، لیکن آنے والی نسلوں کا فائدہ ہو جاتا، اور آنے والی نسلوں کا اتنا فائدہ ہو جاتا کہ یہ مذہب کی پتھر سنگ دلی سختی یہ بالکل نکل گئی تھی، اور انسانیت روحانیت کے ماحول میں اتنی آگے چلی جاتی کہ پھر وہ جیسے فرشتے قانون بناتے ہیں انسانوں کے متعلق، شریعت خود نہیں چلتے، تو پھر انسان اپنے متعلق خود مورل اصول بناتا، جو کہ اب اختیار فرشتوں سے لے لیا گیا۔ تو مختیارہ ایک گل اینی ود گئی ہے کہ اگر تورات کو، انجیل کو اور بھگوت گیتا کو اور اس قرآن کو پھر دفنانا پڑے گا۔ مختیارہ ایک گل اینی ود گئی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جب مجھے بتایا گیا کہ اس میں 5 سے 10% بھی نہیں ہے خدا کا کلام، تو مختیارہ گل بہت ود گئی سی، لیکن خدا کی محبت چھا گئی، اور مختیارہ میں ساری گلاں کھول کے بتا کے جانیا نے، پاویں گل کتوں تکر ود جاوے۔ میں ذرا ہنس لوں، اس کے بعد اگلا سوال پوچھتی۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ سب بھی ہم مان لیتے ہیں، جتنی بھی ود گئی چلو ٹھیک ہے، وہ جانے ان کا رب جانے، ہمارا کیا لینا دینا اس معاملے سے۔ ہم تو حقائق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ شروع ہی بات اس سے ہوئی تھی کہ ظاہر ہے کہ آپ خدا سے، زندہ خدا سے آپ کا تعلق ہے، آپ تازہ خبریں پاتے رہتے ہیں اور آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں اگر کہیں کنفیوژن ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ نے بتا دی، ٹھیک ہے، ہم نے مان لی، جس حد تک بھی ود گئی سو ود گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر نیوک کے خلاف جو معتبر ہستیاں کتابوں کے صفحے سیاہ کرتی رہی، تو وہ پھر کس لیے کرتی رہی؟ وہ بیچارے بھی تو یہی کچھ کر رہے تھے، ان کو بھی اجازت دے دیتی ہیں، اگر خود کو اجازت ہے تو ان کو بھی اجازت دے دیتی۔ تے مختیارہ میں تینوں اپنی مسیح سماں دی گلاں کی دسا نہیں تے ایتھے بھی گل بڑی ود جانی ہے۔ تے مختیارہ تینوں کی دساں میرے تے کی بیت رہی ہے، تے او رب دی محبت نے مینوں سنبھالیا ہے، نہیں تے مختیارہ گل اینی ود جانی سی کہ پتہ نہیں میرا اگے پیچھے کی ہونا سی۔ تے ہن رب دی باں پھڑ کے ساری گلاں مکانیاں نہیں، ورنہ مختاریہ میں اپنا حال بھی تینوں سناواں تے گل بڑی ود جانی ہے، تے مینوں رب دا کام کرن دے، کئی گلاں ایتھے اینی نہ ود جاون کہ رب دی گڈی نکل جائے تے میں لیٹ ہو جاواں۔
نہیں رب کی گڈی آپ کا انتظار کرتی رہے گی. آپ یہ نیوگ والی جو بات ہے وہ ضرور بتا دیں پلیز، کہ پھر اس پہ ان لوگوں پہ اعتراض کرنے کی کیا ضرورت تھی. وہ بھی بےچارے اپنی مصلحت کے تحت کر رہے تھے. ظاہر ہے کسی کو شوق تو نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے آریہ سماجی جو تھے ان میں تو یہ تھا کہ بھئی اگر بیٹا نہ ہوا تو پرش نہ ہوا تو پھر ہماری چتا کو آگ کون لگائے گا. تو ضروری تھا کہ بیٹا حاصل کرنا. تو میرا خیال ہے 1-2 بیٹے حاصل کرنے تک وہ بھی یہ کام کر لیتے تھے. تو پھر کیا حرج کی اس میں، کیا بات. او مختاریہ، آج میرا وقت تو مکا دیتا ہے تو میں دل دا حال کی سناواں. کل تو پھر شروع کر دیں گے تے اپنے تو شروع کر دیں گے، اور کی ہے. اگر میرا پنڈارا کھولنا ہے مختاریہ تو میں رب دا کدو دساں گا. ہائے ہائے، کاش کوئی اس بے کسی پہ چل کے دیکھے. کیا بتاؤں، اتنے طوفان چلتے ہیں اس زندگی کے اندر، پھر اے دل کہتا ہے کہ بس وہ کپ کا سیرا پکڑ لے خدا کا، باقی ڈور شور تو ختم ہو گئی. بس اب یہ کپ کے سرے کی طرح یہ جو ہے تجھے بھی اڑا کے لے جائے، پھر ایسی جگت میں لے جائے. اس جگت میں میں غیر بن گیا، کوئی نہ سننے والا نہ کسی کو حال سنانے والا. آپ کو کیا بتائیں نبیوں پہ کیا بیت جاتی ہے. جی محترم، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن مجھے وہ نیوگ والا سوال بھولا نہیں ہے. آپ پلیز برائے مہربانی اس کا بے شک مختصر سا جواب دے دیں. اس کے بعد یہ ایک ممبر کا بیٹر سا سوال ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ سمیٹ دیں گے. سوال تو بے شمار ہیں لیکن پھر کل انشاءاللہ. وہ کون سا سوال ہے، مجھے سمجھنے لگی. نیو والا وہ کون سا سوال ہے، تو تفصیل بتا دیں مہربانی کر کے. جی محترم، وہ سوال یہ تھا کہ جس معتبر ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے کی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ کیا، یعنی اولاد اور جگہوں سے حاصل کی. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ایسی معتبر ہستیاں اس کے بعد نیوگ کے بارے میں صفوں کے صفحے سیاہ کرتی ہیں تو پھر نیوگ میں اور اس میں فرق کیا ہے، اور پھر نیوگ کیوں برا سمجھا گیا، جبکہ وہ بھی بیچارے اپنی کسی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی اولاد حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے. اور ان کو تو یہ فکر ہوتا تھا کہ اگر پرش نہ ہوا یعنی بیٹا ہمارا نہ ہوا تو ہماری چتا کو آگ کون لگائے گا. ہاں کیا بتاؤں، اس حمام میں یہ سب ننگے ہیں، لیکن بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. وہ بیچاروں نے کام کھل کے کیے کہ ہماری چتا کو آگ کون لگائے گا، اور یہ کام جب ان کو دکھائے گئے تو پھر ان کی شریعتیں اور سچائیاں چھپی کی چھپی رہ گئیں. تو بات وہیں آ جاتی ہے. غلام احمد قادیان کو دکھایا تو بہت کچھ کیا تھا. یہ کہتے ہیں نا کہ میں عیسیٰ کا بھائی ہوں، ایک جیسی ہماری سیرت بھی ہے. تو دونوں بھائیوں نے ایک ہی کام کیا ہے کہ باتیں نہیں کھولی. آسمانی کھول دیتے تو آج یہ پنڈ جو میرے سر پہ رکھی ہوئی ہے یہ آسان ہو جاتی کام. تو اب مسئلہ یہ ہے کھولتے تو وہ جب اس مسلمانوں سے ان کا چھٹکارا ہوتا اور وہاں سے نکل جاتے، انگلینڈ میں موقع مل جاتا تھا آسمانی باتیں کھولنے کا، جہاں اب یہ سارے خلیفہ دھکے کھا رہے ہیں. ایک نہیں گیا، باقی سارے ادھر دھکے کھاتے ہیں.
اگر ایک چلا جاتا تو بات ختم ہو گئی تھی. تو بات تو اب جب انہوں نے نہیں کھولی تو مجھے پھر کھولنا پڑ رہا ہے اپنے مشاہدے الہی سے. تو کیا کہیں اب؟ اگر ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جا کے ان کی دنیاؤں میں، تو میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، عیسیٰ کی بات بتا دیتا ہوں. میں جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ باتیں کیوں نہیں کھولی، جنت میں بیٹھے ہوئے تھے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور وہ وہاں سے پانی گر رہے تھے، وہاں پہ جا کے نہانا شروع کر دیا. تو کچھ دیر گزر گئی، میں ہی وہیں بیٹھا رہا. پھر گھوم کے دیکھتا کہ میں چلا گیا ہوں کہ نہیں. جب دیکھا کہ میں وہیں بیٹھا ہوں، سوالوں کے جواب چاہتا ہوں، پھر وہیں کھڑا رہا. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. اب یہ خاموش ہے اور بندوق انہوں نے رکھ دی ہے میرے کندھے کے اوپر. تو اب جو ان کام کیے ہیں مجھے بتانے پڑ رہے ہیں. اب دیکھو نا، وہ جو ازواج ہیں جو بعد میں گئی، ان کو پتہ لگا، وہ چھوڑ بیٹھی ساری. تو محمد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بیواؤں کے ساتھ شادی کرو، ٹھیک ہے. اب وہ بیواؤں کے اپنی بیواؤں جو ہیں ان کے لیے علیحدہ قانون بنا دیا، اور بیٹے کی بیوی کو لے لینا اور اس کے ساتھ پہلے پیار محبت کر بیٹھنا، یہ بڑی مورل چیزیں ہیں جو دوسروں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ایسے مت کرو، لیکن خود کرتے ہیں. وہ خود اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے، انسانیت کو بتاتے نہیں. اس لیے بعد میں انسانیت جو ہے وہ اسپرچل گرو نہیں کرتی. تو ان کمپلیکیشن کے اندر اب میں بتا رہا ہوں کہ ان کا کیا حال ہے وہاں پہ. تو اب جو انہوں نے کیا، نور الدین تو اتنا نزدیک تھا، وہ کہتا تھا حضور آپ جو کہیں میں کرنے کو تیار ہوں. اگر کہو تو قرآن، تو اس قرآن کو بھی ختم کرتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے مجھے تو پتہ ہے. اب میں احمدیت کے کیا کھولوں معاملات. جی محترم، سوال کو میں پڑھ بھی دیتی ہوں. محترمی زاہد خان صاحب، اپنے بچپن سے لے کر اس عمر تک آپ مرحلہ وار جن جنسی تجربات سے گزرے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے انہیں من و ان بیان کر دیجئے. جو شخص خدا، رسولوں، کتابوں، فرشتوں کے بارے میں سچ بولنے سے دریغ نہ کرے، یہ ہونا نہیں چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں سچ کہنے سے خوف کھائے. جی ہاں، وہ میں یہ کتاب ہوگی فرشتوں کے راز، عیسیٰ کے راز، محمد کے راز بچپن کے، اور میرے راز بچپن کے. تو جو حقیقت ہوگی میں ان کو بیان کر دوں گا تاکہ محمدی اپنے محمد کے بچپن کے واقعات ذرا سن کے ان کے دل دہلے، عیسیٰ کے، عیسائیوں کے اپنے، اور جو حالات مجھ پہ گزرے وہ بھی بیان ہوں گے اس کتاب میں. تھوڑا سا صبر کر لیجئے. تو دل میرے سن کے نہیں بلکہ حقیقت بیان کر دیں گے کہ نبی ہونے سے پہلے انسان کن کن دوراؤں سے گزرتا ہے. میں تو پچھلی دفعہ یہ کتاب لکھنے لگا تھا تو خدا کا نور آ گیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا اور کہا یہ زندگی بہت کم ہے، میرے متعلق بتا. میرے متعلق بتائے گا تو وہ زمانہ آ جائے گا، اپنے متعلق بتائے گا یا ان کے متعلق اب اس کی گنجائش نہیں ہے.
وقت ضائع کر دے گا. تو اگر خدا نے اور موقع دیا تو میں نے عیسیٰ کا بلکہ موسیٰ کا کیا، وہ چھوٹی سی قوم ہے، 15 کروڑ عیسائی لی، عیسیٰ کا اور محمد کا اور اپنا بتا جائیں گے، اور ساتھ میں غلام احمد قادیان کو بھی اور زگڑا دے جائیں گے اور کھل کے بتا دیں گے. تو فکر نہ کریں، صبر کریں تھوڑا سا. خدا کو اپنے کام ایسے کرنے دیں جیسے خدا چاہتا ہے. بچپن اور جوانی تو ہوتی ہے، بوڑھے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو کلین انرجی سے پیدا کیا ہے، آکسیجن. تو بڑھاپا نہیں آتا. اب دیکھیں نا، مجھ پہ بڑھاپا آ گیا ہے، بڈھا ہو گیا ہوں میں، 72 سال کا، بلکہ 43 سال میں آ جاؤں گا. لیکن ہزاروں نے، ماننے والوں نے میری روح کو دیکھا ہے، وہ جوان ہے، وہ لگتی ہے 16 سال 18 سال. تو روح کا بڈھا ہونا، جب وہ اندھیرے آ جائیں تو پھر روح جو ہے وہ بڈھی اور بڑی بد شکل لگتی ہے. لیکن اگر نور آ جائے تو اس کا حسن بدلتا رہتا ہے. جی محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت دلچسپ رہا آپ کے ساتھ یہ سوال جواب کا سیشن، اور سوالات تو بہت زیادہ تھے، اس میں سے 1/3 بھی پوچھ نہیں میں پائی. لیکن یہ ہے کہ چونکہ آلموسٹ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ پھر بعد میں آج دوسرا پروگرام بھی ہے، فیصل صاحب کا اعظم سیفی صاحب کے ساتھ سوال جواب کا سیشن ہے. تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو کل انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو اسی موضوع کے بقیہ سوالات انشاءاللہ میں کل پوچھ لوں گی. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. سو نائس آف یو. تھینک یو ویری مچ. بڑی مہربانی آپ کی، اور بہت زیادہ مہربانی پورے دل سے کہ آپ انسانیت کے لیے وہ باتیں کھول رہی ہیں. جب انسانیت گھوم کر دیکھے گی تو آپ کے لیے دعا کیا کرے گی. تو امیر فیصل صاحب کا بھی اور دیگر ممبران جو یہ کام کر رہے ہیں، اور بہت بہت شکریہ. وہ آخری بات یہ ہے کہ اطہر اگر یہاں پہ ہیں تو بتائیں کس گروپ میں آنا ہے تاکہ میں وہاں پہنچ جاؤں. جی اطہر بھائی، مجھے بھی ذرا ایڈ کر لیں سچے لمحات خدا کے ساتھ میں.